الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میں آپ لوگوں کو 10 بشارتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کی پابندی کرنے والوں کو دی ہیں ان کو بتانے جا رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بہت بڑا بدنصیب ہی ہوگا جو ان نبوی بشارتوں کو سننے کے بعد بھی نماز فجر کو چھوڑ کر سوتا رہے گا۔ پہلی بشارت، قیامت کے دن اسے مکمل نور حاصل ہوگا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بشر المسائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ تاریکیوں میں پیدل چل کر مسجد جانے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت دے دو۔ دوسری بشارت، فجر کی 2 سنت مؤکدہ دنیا و ما فیہا سے افضل اور بہتر ہے، تو پھر فجر کی فرض نماز کا کیا مقام ہوگا؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ فجر کی 2 رکعت سنتیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ تیسری بشارت، مسجد کی طرف زیادہ قدم چل کر آنے سے زیادہ نیکیوں کا حصول۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اپنے گھر سے مسجد کے لیے نکلتا ہے تو اس کے ہر ایک قدم پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور مسجد میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرنے والا گویا مسلسل نماز پڑھ رہا ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے گھر لوٹ جائے۔ چوتھی بشارت، جہنم سے نجات۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ شخص ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا جو طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے نماز پڑھے، یعنی فجر اور عصر کی نماز۔ محترم ناظرین، اگر ہم جہنم سے نجات چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم فجر اور عصر کی نماز کی پابندی کریں۔ چھٹی بشارت، اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے چاند کی طرف نظر اٹھائی جو 14ویں رات کا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بیٹوک اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، یعنی اسے دیکھنے میں کوئی مشکل نہ ہوگی، یا یہ فرمایا تمہیں اس کے دیدار میں مطلق شبہ نہ ہوگا، اس لیے تم سورج کے طلوع اور غروب سے پہلے یعنی فجر اور عصر کی نمازوں کے پڑھنے میں کوتاہی نہ کرو۔ 7ویں بشارت، فرشتوں کی دعا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص نماز فجر پڑھنے کے بعد اپنی جائے نماز پر اپنی مصلی پر بیٹھا رہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور فرشتوں کی دعا یہ ہوتی ہے، اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما، اے اللہ اس بندے پر رحم فرما۔ 9ویں بشارت، مکمل حج اور عمرے کا ثواب۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صلی الغداۃ فی جماعۃ ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت له کأجر حجۃ وعمرۃ تامۃ تامہ۔ جو شخص فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد طلوع آفتاب تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر و اذکار کرتا رہے، پھر 2 رکعت نماز ادا کرے تو اسے پورا حج اور عمرے کا ثواب حاصل ہوگا۔ 10ویں بشارت، نماز فجر آفات و مصائب سے حفاظت کی ضامن ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ۔ جو صبح کی نماز ادا کر لے تو وہ اللہ کی حفظ و امان میں آ جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر ہم اللہ کی حفاظت میں جانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی امانت و ضمانت کو نہ توڑیں، فجر کی نماز کو باجماعت ادا کیا کریں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نماز فجر کی بشارتوں اور اہمیتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام مسلمانوں کو نماز فجر کو پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔